بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کی تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں ہوئی۔ انہوں نے کئی عصری کورس کیے۔ 1972 میں BSc الیکٹریکل انجینئر کی ڈگری حاصل کر کے اسی شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ پہلے امپریس الیکٹریکل انجینئر، پھر اسسٹنٹ الیکٹریکل انجینئر بنے، اس کے بعد چیف بھی رہے۔ اس زمانے میں جمناسٹک، فٹ بال، سوئنگ کے کیپٹن اور چیمپئن بھی رہے۔ ان حالات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی طالب علم دین کی طرف مائل بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ معجزہ ہوا۔ انہوں نے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ناظرہ بھی پڑھا، ابتدائی دینیات، فارسی، عربی کی کتابیں بھی پڑھی، قرآن کریم بھی حفظ کیا، یہاں تک کہ جب وہ لاہور یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، ان کا تعلق عمدۃ الفقہ کے مصنف حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب سے ہو گیا، جو نقشبندیہ سلسلے کے ایک صاحب نسبت بزرگ تھے۔ شیخ ذوالفقار احمد صاحب نے ان سے مکتوبات مجدد الفسانی سبکن پڑھی۔ ان کی وفات کے بعد وہ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب نقشبندی مجددی رحمہ اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ یہ 1980 کی بات ہے۔ 1983 میں خلافت سے سرفراز کیے گئے۔ اس دوران انہوں نے جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی اور جامعہ قاسم العلوم ملتان سے دورہ حدیث کی اعزازی ڈگری بھی حاصل کی۔ اپنے مرشد کی وفات کے بعد وہ پوری طرح دین کے کاموں میں لگ گئے۔ کئی سال امریکہ میں گزار کر اب مستقل طور پر جنگ میں مقیم ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے متعدد دینی ادارے ان کی سرپرستی اور اہتمام میں چل رہے ہیں۔ 50 سے زائد ملکوں کے اصلاحی و تبلیغی دورے بھی کر چکے ہیں۔ ہر وقت سرگرداں رہتے ہیں۔ دینی و عصری علوم کی جامعیت حضرت والا کی امتیازی خصوصیت ہے۔ انگلش زبان پر عبور حاصل ہے۔ انہیں دینی علوم کو عصری اسلوب میں اور مخاطب کی زبان میں پیش کرنے کا غیر معمولی طور پر ملکہ حاصل ہے۔ ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ صرف آخری عشرہ افریقی ملک زمیبیہ میں گزرتا ہے، جہاں حضرت اپنے مریدین اور خلفاء کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ اعتکاف فرماتے ہیں۔ ہر سال حج کے ایام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مجلسیں لگتی ہیں اور بے شمار عقیدت مند ان مجلسوں میں ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ گویا سال کے 12 مہینے ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کو علماء دیوبند سے بڑی عقیدت ہے، اور یہ عقیدت ان کی ہر تقریر اور تحریر سے جھلکتی ہے۔ آپ ان کی کوئی بھی تقریر سن لیں یا کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو علماء دیوبند کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ یہ عقیدت ہی ان کے ہندوستان آنے کا سبب بنی۔ افسوس انہیں بعض مقامات کا ویزا نہیں مل سکا، ورنہ وہ تھانہ بون، گنگوا، نانوتا، رائے پور اور سہارنپور جیسے مقامات پر جہاں کبھی بزرگوں کی خانقاہیں ہوا کرتی تھی، ان کا دل جانے کے لیے بڑا بے چین رہتا ہے۔ جب کوئی سبیل جانے کی نہ نکل سکی تو دہلی سے دیوبند کا سفر انہوں نے شاملی اور تھانہ بون کے راستے سے کیا، تاکہ اگر ان بستیوں میں اندر نہ جا سکیں تو کم از کم ان بستیوں کے باہر سے تو گزر جائیں۔ علماء دیوبند کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے جذبات قابو میں نہیں رہتے، خود بھی روتے ہیں اور سننے والوں کو بھی رلا دیتے ہیں۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ اکابر علماء دیوبند تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے وہ افراد ہیں جنہیں اللہ نے 1400 سال بعد پیدا فرمایا، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہوا کرتے تھے۔ حضرت کی زبان میں تاثیر بہت ہے۔ تقریریں تو بہت لوگ کرتے ہیں، گھنٹوں کرتے ہیں، الفاظ کا سما باندھ دیتے ہیں، لیکن جب لوگ مجلس سے اٹھتے ہیں تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے آئے تھے ویسے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عام سی سادہ سی باتیں اس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں کہ دل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ حضرت پیر صاحب کی تقریریں سن کر وہی باتیں جو بار بار کتابوں میں پڑھیں، وہی قصے جو زندگی بھر پڑھتے اور سنتے رہے، ان کی زبان سے سنیں تو بالکل نئے محسوس ہوتے ہیں۔ ان کی آواز کا سوز اور دل کا خلاص سننے والوں کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہزاروں کا مجمع تقریر کے دوران بالکل ساکت و صامت ہو جائے
اور ماحول پر ایسا سناٹا طاری ہو جائے کہ سوئی گرے تو اس کے گرنے کی آواز سنائی دے۔ حضرت پیر صاحب جب تقریر شروع کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور بدشوق سے بدشوق انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب تقریر شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی۔ 2-2.5 گھنٹے کس طرح منٹوں میں گزر گئے۔ حضرت پیر صاحب کی تقریروں میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا رنگ جھلکتا ہے، جن کے واعظ ہم نے سنے نہیں ہیں، پڑھے ضرور ہیں، جو حضرت کے باکمال شاگردوں نے کئی گھنٹے بیٹھ کر من و عن نقل کیے۔ ماضی قریب میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ کی تقریر بھی سادگی پر شگفتگی، اثر انگیزی اور برجستگی کے لحاظ سے بے نظیر تھی۔ حضرت پیر صاحب جدید تعلیم یافتہ طبقے کو متاثر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا مطالعہ بڑا وسیع ہے، مشاہدہ گہرا ہے، وہ مغربی تہذیب کے مظاہرہ دیکھ چکے ہیں۔ یہ بات بھی حیرت انگیز ہے کہ جس قدر جدید تعلیم یافتہ طبقہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے، اسی قدر دینی تعلیم سے وابستہ لوگ بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے انہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، خاص طور پر ہندوستان میں تو ان سے کوئی واقف بھی نہیں تھا۔ 10-15 سال پہلے وہ کسی کے ساتھ دیوبند آئے اور گھوم پھر کر چلے گئے، نہ کسی نے ان کی آمد کا نوٹس لیا اور نہ نظر بھر کے ان کی طرف دیکھا۔ اچانک ان کی شہرت کا سفر شروع ہوا، اور جس طرح مشک کی خوشبو مہکتی ہے، اس طرح ان کے وجود کی خوشبو مہکنے لگی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے، اور جتنے بھی ہمارے اکابر اس دنیا میں موجود ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے، اور جتنے اکابر دنیا سے چل بسے ہیں اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین آمین۔